اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم ناظرین و ناظرات، حاضرین و حاضرات، بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والی درس تفسیر قرآن مجید کی بنام سخاوت القرآن آج چھٹی نشست کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہم پچھلی نشست میں اور آج سورۃ الفاتحہ ہی کے بارے میں گزارشات پیش کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے 20 نام ہیں، پچھلے درس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا اور ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی تھی، تھوڑی سی تفصیل آج آئے گی۔ آج یہی امر ڈسکس ہوگا کہ یہ سورۃ الحمد ہے، سورۃ الشکر ہے، ام القرآن ہے، سورۃ الفاتحہ فاتحۃ الکتاب ہے، ام الکتاب ہے، اساس ہے، اساس القرآن ہے، اساس الکتاب ہے، یہ سورہ کافی ہے، یہ سورہ شفا ہے، یہ سورۃ الصلاۃ ہے، یہ سورۃ المناجات ہے، یہ سورۃ الرحمت ہے، سورۃ التعلیم ہے، یہ سورہ عظیم ہے، وافیہ ہے، رقیہ ہے، تفویض ہے، سوال ہے، شکر ہے، سورۃ الدعا۔ اسے سورۃ الحمد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حمد کا ذکر ہے، فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے کتاب کھلتی ہے، اگرچہ اس کا شان نزول 5ویں نمبر پر ہے۔ البتہ اب جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو حضور کے دور میں کمپائل ہو چکا تھا، اس میں اس سورہ کا نمبر پہلا، لہذا یہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ یہ سورہ اس لیے ام القرآن اور ام الکتاب ہے کہ یہ قرآن اور کتاب کی اصل ہے، اور اس کا ذکر خود قرآن میں موجود بھی ہے۔ قرآن نے خود اس کو ام الکتاب کہا ہے، ہن ام الکتاب۔ جو آیات محکمات ہیں امہات الکتاب ہے، انہیں ام الکتاب کہا گیا۔ اسی سورہ کو سورۃ الکافی کہتے ہیں کیونکہ یہ کافی ہے نماز میں۔ یہ سورہ اساس قرآن ہے، بیس ہے قرآن کی۔ یہ سورہ شفا ہی شفا ہے، 41 مرتبہ پڑھنے سے یا 70 مرتبہ پڑھنے سے، ایون 3 مرتبہ پڑھنے سے، 1 مرتبہ بھی پڑھنے سے شفا مل جاتی ہے۔ یہ سورۃ الصلاۃ ہے کہ اس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ مناجات کا سورہ ہے، خالق و مخلوق کے درمیان مناجات کا ذریعہ سورہ ہے۔ اللہ کے رحمت کے خزانے اس سورت کی وجہ سے انسان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ یہ سورہ تعلیم ہے، انسان کو تعلیم دیتی ہے اللہ سے بات کرنے کی، اللہ سے گفتگو کرنے کی۔ یہ سورت عظیم ہے اس لیے کہ صاحب ثواب عظیم ہے۔ یہ سورہ وافیہ ہے یعنی کافی ہے۔ یہ سورہ رقیہ ہے یعنی دم کر کے اس کا پانی دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ تفویض کہلاتا ہے، بندہ اپنے تمام امور حیات کو اللہ کو تفویض کرتا ہے، سپرد کرتا ہے۔
کہ اب وہ جانے اس کا کام جانے. اور یہ سورت کنز ہے کہ خزانہ ہے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ سورت السؤال ہے کہ یہ سورت سکھاتی ہے کہ بندوں سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو. یہ سورت الشکر ہے کہ اللہ تعالی کا شکر انسان ادا کرتا ہے. آغاز ہی الحمدللہ سے ہے جو کلمہ شکر ہے. اور یہی سورت الدعا ہے. یہ سورت دعا ہی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس سورہ کو ایک مرتبہ پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں تمام مومن بندوں کے اجر جتنا ثواب لکھا جائے گا. اور سورہ فاتحہ کا ایک مرتبہ پڑھنا 2 ثلث قرآن کا ثواب رکھتا ہے. سورہ اخلاص کا ثواب ہے 1 ثلث قرآن کا 1/3 کا. سورۃ الفاتحہ کا ثواب ہے 2/3 کا. جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے. جابر کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خزانہ کیا ہے؟ تو رسول نے ارشاد فرمایا الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ. اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ عطا کیا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث شریف سنی کہ من قرأ سورۃ الفاتحہ، جو سورہ فاتحہ پڑھ لے گا، نجاہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے نجات دے گا 7 جہنموں سے. جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 کے 7 جہنم کے دروازے اس بندے پر بند ہو جائیں گے جو فاتحہ کا دروازہ کھول لے گا. وہ بندہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں جو فاتحہ پڑھتا ہوگا. تو اب اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھیں تاکہ وہ جہنم میں نہ جائیں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ حضور کے دور میں فاتحہ پڑھا جاتا تھا. ہاں منافقوں کے لیے منع کیا تھا اللہ نے، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. جو جنگ سے بھاگ آئے تھے میرے حبیب ان کے لیے فاتحہ نہ پڑھنا اگر مر جائیں تو، اور ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہونا. تو منافق کی نہ نماز پڑھنی ہے نماز جنازہ، اور نہ ہی منافق کی قبر پر فاتحہ پڑھنا ہے. مومن کی قبر پہ تو پڑھنا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا الفاتحۃ دواء کل داء. کوئی ایسا مرض اللہ نے پیدا نہیں کیا کہ جس کی دوا اللہ نے فاتحہ میں نہ رکھی. فاتحہ دوا ہی دوا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جسے فاتحہ شفا نہ دے اسے کوئی شفا نہیں دے سکتا. ہاں تو اتنا زبردست اجر ہے فاتحہ کا. جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آسمان سے ایک آواز آئی ٹوٹ کے کسی کے گرنے کی. جبریل نے کہا یہ وہ فرشتہ ہے اللہ کے رسول جو آج تک زمین پہ نازل نہیں ہوا، آج پہلا دن ہے یہ فرشتہ زمین پر آ رہا. وہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کے ایک پیغام دیا. اس نے کہا، فرشتے نے کہا اللہ نے یا رسول اللہ آپ کو 2 نور دیے ہیں. ایک نور سورۃ الفاتحہ کا
اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کا. ہاں یہ ذرا دیکھ لیں آپ, سورۃ البقرہ آخری 2 آیتیں دیکھ لیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا الیک المصیر. لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ 2 آیتیں اور فاتحہ اگر کوئی شخص پڑھتا رہے تو کبھی جن کا, شیطان کا, آسیب کا, جادو کا حملہ نہیں ہوگا. میں نے جن نکالے ہیں فاتحہ اور ان 2 آیتوں سے. یہ بہترین نسخہ آج آپ کو بتا دیا. بلکہ جن کے گھر میں جن ہو وہ سورہ بقرہ کی کیسٹ لگا دیں یا سورہ بقرہ کا دم شدہ پانی لے جائیں تو جن بھاگ جاتے ہیں. صرف کیسٹ لگانے سے بقرہ لگ جائے جن بھاگ جاتے ہیں. پوری نہ لگا سکے یہ 2 آیتیں لگا دیں, ان سے جن بہت ڈرتے ہیں. ان 2 آیتوں سے, آیت الکرسی سے, سورۃ الفاتحہ سے, معوذتین سے اور ناد علی سے اور محمد و آل محمد کے پاک ذکر سے. وہ آپ کو یاد ہوگا یہاں پر ایک ملک شاہد صاحب مجھے لے گئے تھے یہیں سے, ایک جن تھا بروکلن میں, تو میں الحمدللہ وہاں پہنچا, میں نے قدم اندر رکھا اور جن بھاگ گیا. حالانکہ کوئی لمبی چوڑی دعا ہی نہیں پڑی, صرف بسم اللہ پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ جن بھاگ گیا. تو الحمدللہ آج آپ کو یہ نسخہ یہ مل گیا زبردست کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اور سورۃ الفاتحہ وہ خزانہ ہے, 2 نور ہے جو اللہ کی ذات نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں. یہ تھوڑی سی گفتگو سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور ناموں کے بارے میں. اب ذرا کچھ اعمال بھی سن لیں تو ترجمہ کرتے ہیں اور تشریح تفسیر کرتے ہیں. جمعہ کی نماز کے بعد جو شخص 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے, اللہ اسے اگلے جمعہ تک شر شیطان اور حادثات سے محفوظ رکھتا ہے. بہترین عمل ہو گیا یہ. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص 111 مرتبہ پڑھ لے اور بے گناہ قید ہو, اس کی قید رہا ہو جاتی ہے. 111 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کے پڑھ لینے سے. ایک عمل اور بتایا تھا, 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص. یہ کمال کا عمل ہے. ایک صاحب یہیں بروکلن کے بڑے سٹوروں کے مالک تھے بیچارے, کسی عزیز کی شکایت پر پکڑے گئے, جیل میں چلے گئے. تو بہت ہی مشہور آدمی ہیں یہاں کے. ایک روز میں یہاں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ آئے درس کے دوران اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ علامہ صاحب ڈائریکٹ جیل سے آ رہا ہوں رہا ہو کر, آج کیونکہ آپ کا درس ہے, درس میں یہ بتانے آیا ہوں کہ مجھے پرسوں آپ کا اخبار ملا تھا. آپ کے اخبار میں یہ لکھا تھا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو بے گناہ قیدی رہا ہو جائے گا. کل صبح 9 بجے مجھے رہا کر دیا گیا اور آج میں جیل سے آ کر پہلے اللہ کے گھر آیا ہوں, پھر اپنے گھر جاؤں گا. تو بہت بڑے مقدمے میں 12 سال کی قید تھی ان کو,
اللہ کی ذات نے ان کو اس مقدمے سے نجات عطا فرما دی۔ ہر نماز کے بعد 21 بار اگر سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو یہ باعث شفا ہے۔ 40 روز تک 41 بار پڑھتے رہیں تو رزق کی بارش ہو جاتی ہے۔ 70 مرتبہ میں نے بھی آزمایا ہے، بہت لوگوں نے آزمایا ہے۔ ڈیلی اگر فاتحہ کی سورت پڑھ لیں اللہ تعالی رزق وسیع عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اگر فجر کے بعد 71 مرتبہ، ظہر کے بعد 61 مرتبہ، عصر کے بعد 51 مرتبہ، مغرب کے بعد 41 مرتبہ، عشاء کے بعد 31 مرتبہ کوئی پڑھ لے تو بڑے سے بڑی مہم بھی سر ہو جائے گی۔ مقدمہ ہے تو مقدمہ ختم ہو جائے گا، کوئی مشکل ہے تو مشکل حل ہو جائے گی، حاجت ہے تو حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص آب نیساں پر، آب نیساں شروع ہوتا ہے 21 اپریل سے، 21 اپریل سے، 21 مارچ تو ہو گیا نا آپ کا نوروز، تو نوروز کے پورے ایک مہینے کے بعد آپ احتیاطاً اس کو بے شک 20 اپریل کی رات کر لیں، کیونکہ بعض اوقات 20 مارچ کو آ جاتا، جی ہاں، تو آپ 20 کے بعد کوشش کریں کہ ایک دن بعد ہی لیں، 21 لے لیں، تاکہ یقین ہو جائے کہ ماہ نیساں شروع ہو چکا ہے۔ اس پانی کو لیں، بارش کا پانی، اس کو کہتے ہیں آب نیساں، اور اس پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ ہر مرض سے دوا ہے، ہر مرض سے شفا ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے شکایت کی بخار کی کہ بخار جان نہیں چھوڑتا، آپ نے فرمایا اذان و اقامت کا ہو اور 7 مرتبہ فاتحہ پڑھو، بخار کبھی تمہارے قریب نہیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے یہی کیا، رائٹ اوے بخار بھاگ گیا۔ جو اس لیے نماز میں نہیں آ سکتے کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو ان کو یہ نسخہ بتا دیجئے کہ بہترین نسخہ ہے یہ، وہ آرام سے بخار کو، سستی کو بھگا سکتے ہیں۔ اذان و اقامت کہہ دیں گھر میں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ جو شخص، ایک عجیب روایت ہے، صرف الحمدللہ جو شخص 4 مرتبہ کہہ دے، پوری فاتحہ نہیں، صرف الحمدللہ 4 مرتبہ، فرشتہ آواز دیتا ہے اللہ کا کہ عبد خدا اور کچھ مانگ، اب تک ساری حاجتیں تیری اللہ نے پوری کر دی، صرف الحمدللہ کے جملے کے کہنے سے۔ 21 بار فجر کے بعد، 22 بار ظہر کے بعد، 23 مرتبہ عصر کے بعد، 24 مرتبہ مغرب کے بعد، 10 مرتبہ عشاء کے بعد۔ اگر کوئی سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لے اور مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مکرر پڑھے تو اللہ تعالی ہر شر سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ روایت میں نے دیکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب مالک یوم الدین پر پہنچتے تھے تو اتنا ریپیٹ کرتے کہ لوگ سمجھتے ان کی جان ابھی نکل جائے گی۔ مالک یوم الدین کے کلمہ کو امام علیہ السلام اتنا ریپیٹ فرماتے تھے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں تو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز امام زمانہ علیہ السلام میں اسے 100 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے۔ آئیے ذرا سورۃ الفاتحہ کی تشریح، تفسیر، ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ سورہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، اور اس کا نزول کا نمبر کیا ہے؟ 5، جو پنجتن پاک میں امام حسین علیہ السلام کا نمبر ہے، وہ قرآن مجید کے نزول میں سورۃ الفاتحہ کا نمبر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا بہترین ترجمہ یوں ہے، ساتھ اللہ کے نام کے جو رحمان و رحیم۔ شروع کرتا ہوں اس لیے کہا گیا کہ کیونکہ ہر امر جو شروع نہ کیا جائے بسم اللہ سے وہ ابتر ہوتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے درس میں، اس لیے، ورنہ اصل ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے، ساتھ اللہ کے نام۔ شروع کر لیں، لکھتا ہوں ساتھ اللہ کے نام کے، پڑھتا ہوں ساتھ اللہ کے نام، گھر سے نکلتا ہوں ساتھ اللہ کے نام کے، یہ بزنس شروع کرتا ہوں ساتھ اللہ کے نام کے۔ آغا سجاد جیسے کہیں گے ناشتہ گرم کرتا ہوں اللہ کے ساتھ اللہ کے نام کے، چائے گرم کرتا ہوں ساتھ اللہ کے نام کے، لڑائی کرتا ہوں ساتھ اللہ کے نام کے، ہے آغا ایسے دشمن خدا سے، شاباش ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ اللہ کے نام کے جو رحمان الرحیم۔ رحمان بتا چکے ہیں صیغہ مبالغہ ہے، فعلان کے وزن پہ، اور رحیم فعیل کے وزن پہ، صفت مشبہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔ یہ للہ لام ملکیت کا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے تراجم قرآن میں جو اردو والے انہوں نے لکھا ہے سزاوار ہے، ہاں اس کا انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے ڈیو۔ ساری پریز ڈیو ہے اللہ کے لیے، سزاوار ہے، یعنی وہ کہتے تھے نا مستوجب سزا ہوگا، یہ وہ لفظ ہے، مستوجب جزا، واجب ہے، شاباش۔ اب لفظ واجب نہیں کہا، اس کا مترادف کہہ دیا۔ لام اصل میں آتا ہے ملکیت کے لیے، الحمد للہ، ساری حمد، جن سے حمد، کل حمد ملکیت ہے اللہ کے لیے، جس طریقے سے بھی حمد ہوتی ہے اللہ کے لیے۔ اور اللہ کا کتنا پیار ہے اپنے حبیب سے، ان کا نام حمد سے رکھا، محمد۔ دیکھیے آپ، الحمد سے محمد، محمد اس میں مفعول ہے حمد کا، حمد یحمد کا۔ محمد کا معنی یہ ہے جس کی، کیونکہ یہ حمد یحمد، معاف کرنا، حمد یحمد، حمد یحمد سے حامد اور محمود، محمد ہے حمد یحمد سے، جس میں خود مبالغہ ہوتا ہے باب تفعیل میں، زیادتی، اضافہ، ایڈیشن، میکسیمائزیشن۔ حمد یحمد کا معنی ہوگا تعریف کرنا، حامد جو تعریف کرے، محمود جس کی تعریف ہو۔ حمد یحمد کا ترجمہ ہوگا زیادہ تعریف کرنا، تحمید، محمد تعریف کرنے والا، محمد جس کی تعریف کی جائے۔ تو اللہ نے اپنا نام رکھا محمود، وہ پہلے ثلاثی مجرد سے، جس کا معنی بنتا ہے جس کی تعریف کی جائے، کی گئی ہو۔ اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، جس کی زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ محمد وہ اپنا نام رکھتا، اس کی تعریف زیادہ ہے، ابھی آج ہی پڑھ رہے ہیں الحمد، استغراق ہو تو ساری، جنس ہو تو جنس، مگر اس نے اپنا نام رکھا محمود، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ فرمائے گا میری تعریف کرنے والے سب مخلوق ہیں، میرا حبیب وہ ہے کہ جس کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، مجھ جیسا خالق بھی کرتا ہے، لہذا کوانٹٹی کوالٹی میرے محبوب کی تعریف کی بڑھ گئی، اس لیے کہ اس میں شریک ہو گیا خالق بھی، اس لیے محمد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ موصوف، رب العالمین صفت، اس اللہ کی حمد سزاوار ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اب اس میں بعض نے خطا کھائی ہے، رابا واہ سے اس کو لیا ہے، رابا واہ، یہ ربوا اونچے ٹیلے کو کہتے ہیں ربوا، یہ جو ربوا ہے نا قرآن میں بھی ربوا کا لفظ ہے،
پڑھ چکے ہیں آپ، پہلا جو درس قرآن چل رہا ہے اس میں. اور ربوہ یہ قرآن جب ہمارے ایک فزکس کے پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ جو 20 نمبر ہوتے ہیں پریکٹیکل کے ہم آپ کو زیادہ دے دیں گے، آپ ربوہ دیکھ لیں. ربوہ یہ گورنمنٹ کالج بھکر میں جب ہم تھے تو ایف ایس سی میں، تو ہم نے کہا بھائی ربوہ کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ انہوں نے آیت نکال کے دکھا دی. تو جا کے والد صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس ربوہ سے مراد ٹیلا ہے، نہ کہ یہ ربوہ مراد ہے. یہ ظاہر ہے دھوکے بھی عجیب عجیب قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں ربابا سے ہے، ربابا سے نہیں ہے، یہ مضاعف ہے، ناقص نہیں. ربابا اصل میں ربابا یرببو یعنی ربا جو آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے تربیت، بلندی نہیں. وہ عالمین کا رب ہے، یعنی عالمین کا تربیت کنندہ ہے. اسی کو پالنے والا بھی کہتے ہیں. اصل ترجمہ تربیت کنندہ ہے، مرادی ترجمہ پالنے والا ہے. جیسے باپ کو بھی مجازی رب کہا گیا، مجازی رب، مجازی خدا. جیسے ہاں ربیانی صغیرہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. مگر آپ کبھی آپ نے باپ کو آپ نے رب کہا؟ کہیں گے نہیں. آپ لغت میں ہے کہیں گے نہیں، ورنہ رب کی توہین ہو جائے گی، اس کریم رب کی توہین ہو جائے گی. آج کل ایک بڑی عجیب فکر چل رہی ہے کہ اگر عزیز مصر یوسف کا رب ہے تو پھر ائمہ اطہار ہمارے رب کیوں نہیں؟ یہ درست نہیں ہے. اس معنی میں تو رب کو لینا مولا علی کی توہین ہے، انسلٹ ہے مولا علی کی. اس معنی میں اگر آپ رب لے رہے ہیں، وہ تو کافر تھا عزیز مصر. مولا علی تو کل ایمان ہے، مولا علی کے صدقے میں رزق ملتا ہے، بالکل کوئی شک نہیں. ان ذوات مقدسہ کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی، ان کی وجہ سے ہی ہم بنا روز قلورا پوری کائنات میں جو رزق جا رہا ہے وہ اہل بیت فرماتے ہیں ہماری وجہ سے جا رہا. اس میں تو کوئی ریب و شک ہے ہی نہیں. مگر ان کو رب کہنا یہ اللہ کی انسلٹ ہو جائے گی. رب اللہ ہی کو کہنا ہے، قرآن کی سری نس ہے یہ. الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس ذات کی جو عالمین کا رب ہے. عالم جمع ہے، عالمین جمع ہے عالم کی. عالم کہتے ہیں زمانے کو، ٹائم. جتنے زمانے ہیں 18,000 عالم کا ذکر امام علی علیہ السلام نے اپنے ارشاد گرامی میں کیا ابن عباس سے. اور ابن عباس کو دو تو دکھائے بھی، وہ گھبرا سے گئے، بڑی عجیب عجیب مخلوق تھی. آپ نے فرمایا 18,000 عالم ایسے ہیں، چاہو تو ابن عباس ابھی تمہیں دکھا کے لے آؤں. تو گھبرا گئے، انہوں نے کہا بس سرکار واپس لے جائیے، ہمیں واپس اپنے عالم ہی میں لے جائیے، عالم غربت میں، وہی دنیا والے میں. اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے ابن عباس، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، 18 کے 18,000 عالم پر تیرے امام کی ولایت و امامت فرض ہے، اور اہل بیت کی محمد و آل محمد کی ولایت و امامت فرض. الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. کون ہے وہ؟ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، زیادہ رحم کرنے والا، پرماننٹ رحم کرنے والا. رحمان کا ترجمہ ہوگا زیادہ رحم کرنے والا، مبالغہ ہے. رحیم کا معنی ہوگا پرماننٹ رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، وہ اللہ یوم الدین کا مالک ہے، یعنی وہ قیامت کے دن کا. دین سے مراد قیامت، دین جزا کو کہتے ہیں، دین جزا. دین بھی اسی سے ہے، قرض. جو دین ہوتا ہے وہ اس لیے کہ اس کو جزا یعنی پلٹانا ہوتا ہے. ہاں تو یہ پلٹانے کا دن ہے، اچھائی بھی پلٹے گی، برائی بھی پلٹے گی. مالک یوم الدین، مالک بھی پڑھ سکتے ہیں، ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں جائز ہے. ہاں ملک یوم الدین بھی جائز ہے. ملک ہو تو اس سے مراد ہے کنگ، مالک ہو تو اس سے مراد ہے اونر. اللہ قیامت کے دن کا اونر بھی ہے، اللہ قیامت کے دن کا بادشاہ بھی ہے. اگر قیامت کا دن پراپرٹی شمار ہو تو وہ مالک ہے،
اگر قیامت کا دن حکومت و اقتدار مراد ہو تو وہ ملک ہے. یہ جو عوانوں کو بھی ملک کہتے ہیں دراصل اس سے حکمران مراد ہے، حالانکہ تھے نہیں، مراد یہی ہے ملک جو کہا جاتا ہے، ورنہ مالک ہوں گے، اونر. ملک کنگ کے لیے آتا ہے، ملک فادر نہیں کہتے، جی جی کنگ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک کلمہ حصر ہے، اگر ضمیر منفصل پہلے آ جائے تو وہ حصر پہ دلیل ہوتی ہے، یعنی منحصر کر دیتی ہے. ایاک نعبد، اس کا ترجمہ بنے گا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہی نکلے گا حصر کی وجہ سے. اگر صرف نعبدو کا ہوتا تو تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبدو ضمیر منفصل جو پہلے آ گئی وہ حصر کر رہی ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ہم شیعان علی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ہم روزوں کا احترام کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں. عبادت کسی کی نہیں ہے، نہ مولا علی کی، نہ مولا حسن کی، نہ مولا حسین کی، نہ حضور پاک کی، نہ بی بی پاک کی، نہ قبروں کی. عبادت صرف اللہ کی ذات کی ہے. یہ ذوات مقدسہ عبادت میں استجابت اور قبولیت کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے. بنا عبد اللہ بنا عرف اللہ. اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ایصال الی المطلوب، ایک ہوتا ہے، پہلا ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا. ایک ہوتا ہے انگلی پکڑ کے منزل مقصود تک پہنچا دینا. مثلا میں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے ذرا امپائر اسٹیٹ بلڈنگ جانا ہے، آپ نے یوں مجھے نقشہ بنا دیا کہ یوں چلے جائیے. اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا. آپ نے کہا میں آپ کو اپنی میری گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا لیں، میں آپ کو پہنچا آتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. تو ترجمے بھی دو ہوں گے. کچھ ترجمہ کریں گے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا. کچھ کہیں گے ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ. قائم رکھ وہ ترجمہ کریں گے جو چاہتے ہیں کہ ایصال الی المطلوب ہو. دکھا وہ ترجمہ کریں گے کہ جو اراءۃ الطریق والے ہیں، یہ انہوں نے نہیں دیکھا. اسی لیے وَلَضَّالِّينَ کے بعد ایک اسکول آف تھاٹ آمین کہتا ہے. ہم آمین نہیں کہتے. آمین وہ کہیں گے جنہوں نے ابھی تک راستہ نہیں دیکھا، اور جنہوں نے غدیر اور محمد و آل محمد کی شکل میں دیکھا ہوا ہے وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، کہ بار الہ ہمیں برقرار رکھنا اسی نعمت پر جو تو نے عطا کی. اہدنا الصراط المستقیم، بار الہ تو ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ. ہدایت فرما سے مراد ثبات قدم عطا کر، کیونکہ سیدھی راہ دیکھنا تو آسان ہے. دیکھ تو سب رہے تھے مولا علی کو، یا علی انت صراط مستقیم، حضور نے کہا ھذا صراط مستقیم. دیکھا تو سب نے ہے. الستو اولا منکم من کنت مولا فھذا علی المولا. مگر قائم کتنے رہے، یہ زیادہ اہم ہے. تھیوری آسان ہے، پریکٹیکل مشکل ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھنا، ثبات قدم دینا. کون سی سیدھی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ اس کا وضاحت آ رہی ہے. ان کا راستہ کہ جو منعم علیہم ہے، جن پر تو نے انعام فرمایا، محمد و آل محمد کا راستہ، انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، خاص طور پہ ہمارے لیے اہل بیت عصمت و طہارت کا راستہ. غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں، ان کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب ڈھایا گیا، نا، ان کے راستے پہ ہم نہیں چلیں گے. ہمیں ان کے راستے پہ قائم رکھ جن پر تیرا انعام ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ جن کے ذریعے تو نے اتمام نعمت فرمایا ہے، ان کے راستے پر ہمیں چلاتے رہنا. نہ وہ لوگ جو مغضوب علیہم ہوئے، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے. وال گمراہ، مضل گمراہ کرنے والا. کتب زلال کی بیع و شراء کہتے ہیں حرام ہے. ایسی کتاب کا بیچنا
جس کی وجہ سے کچھ لوگ بے ایمان ہو جائیں، حرام ہے۔ ایسی ڈی وی ڈی کا بیچنا، ایسی سی ڈی کا بیچنا، یہ دکانوں پہ غلط قسم کی جو ڈی وی ڈی بکتی ہیں، ایک صاحب مجھے بڑے نیک آدمی مجھے اپنی دکان پہ لے گئے، وہاں دیکھا تو ان کی دکان پہ نیکڈ پکچر کھڑی ہوئی، میں تو فوراً دکان سے نکل آیا۔ میں نے کہا کہ آپ تو بڑے نیک بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو یہی بیچتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو حرام ہے، ضالین، گمراہوں کے راستے پہ نہ چلانا، اور گمراہ کرنے والی کتابیں، گمراہ کرنے والا لٹریچر، گمراہ کرنے والی سی ڈیز، گمراہ کرنے والے باکسز، گمراہ کرنے والے انٹرنیٹ کنیکشنز، گمراہ کرنے والی سوسائٹی، گمراہ کرنے والے اشارے کنائے، سب باطل ہیں۔ ان کی خرید و فروخت حرام ہے، جس طرح شراب بیچنا حرام ہے، خنزیر بیچنا حرام ہے، ایسی موویز بیچنا بھی حرام ہے کہ جن کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ حلال کے نام پہ حرام بیچنا بھی گناہ ہے، یہ بھی گمراہی میں آئے گا کہ آپ لوگوں کے بدن کو نجس کر رہے ہیں تاکہ اس وجہ سے لوگ بیچارے گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم سورۃ الفاتحہ کی ان آیات سے بہرہ مند ہو سکے۔ اگلے ہفتہ کو انشاءاللہ درس نمبر 7 میں تھوڑی سی اور وضاحت آئے گی سورۃ الفاتحہ کی۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی ہونے والے آج کے چھٹے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ درس کے شرکت کنندگان حسن نذیر چٹھا، آغا سجاد علی شاہ جعفری، علی رضوی، اختر عباس، پروفیسر راجہ حسن رضا، حاجی نذیر چٹھا، محمد زبیر اور مجھے توفیق خیر مرحمت فرما۔ جو ہمارے بھائی نہیں آ سکے ان کو آنے کی توفیق عطا کر، ہم سب کو اول وقت میں نماز کی اور نماز با جماعت کی توفیق مرحمت فرما۔ ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق دے، بسم اللہ سے اور سورہ فاتحہ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، حج و زیارات ہمیں نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آج کے درس قرآن کے لیے جس شخص نے بریک فاسٹ بھیجا ہے، جو بھی ہے وہ اب آغا سجاد بہتر بتائیں گے، بار الہ اس شخص کو اجر جزیل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک